سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ علی علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ عزیز محترم، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر پروردگار کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں، تمہاری روزی میں برکت عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی، تو جان لو میرا عذاب سخت ترین عذاب ہے۔ عزیزو، پروردگار عالم اس آیت میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے شکر پروردگار کیا تو میں تمہاری روزی، تمہاری برکتوں میں، تمہاری نعمتوں میں برکت عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، کم ملا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو جان لو میرا عذاب سخت ترین عذاب ہے۔ اب شکر پروردگار کیا صرف انسان زبان سے شکر للہ کہنے سے شکر پروردگار ادا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے چند مرحلے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ انسان کو جب وہ نعمت، وہ روزی عطا کی جائے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد، ہدف کے خلق نہیں کی ہے، تو انسان کو جب وہ نعمت، وہ روزی ملے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مقصد، اس کا ہدف کیا ہے، کس لیے ہم کو یہ نعمت دی گئی ہے، کس لیے ہم کو یہ روزی عطا کی گئی ہے۔ اگر انسان یہ سوچے گا تو یقیناً شکر پروردگار ادا کرے گا۔ لیکن ایک روایت ملتا ہے کہ انسان اگر گناہوں سے توبہ کر لے، محرمات سے پرہیز کرے تو یہی شکر پروردگار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شکر و نعمتن اجتناب المحارم، گناہوں سے بچنا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ یقیناً اگر انسان گناہوں سے بچے تو شکر پروردگار بھی کرے گا اور اللہ اس کی روزی میں برکت عطا کرے گا۔ عزیزو، ایک واقعہ کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں بھوکا ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، آپ مجھ کو عطا کیجئے۔ امام نے اس وقت ایک انگور اٹھانے کے بعد اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے دل میں ناشکری کی کہ ایک انگور سے کیا ہوگا، میرا تو پورا پریوار بھوکا ہے۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ امام کے پاس پھر کچھ لمحات کے بعد دوسرا شخص آیا، بڑا خوش نظر آ رہا تھا، امام کے قریب آ کر کے آپ کے ہاتھوں کو چومتا ہے اور شکر پروردگار ادا کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کی زیارت کا شرف مجھ کو بخشا۔ پھر آنے والا شخص کہتا ہے فرزند رسول، مجھ کو کچھ عطا کیجئے کہ میں شکر پروردگار بجا لاؤں۔ امام نے ایک انگور اس کے ہاتھ پہ رکھا، لیکن جیسے اس نے وہ انگور پایا، شکر پروردگار کیا اور کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ کو مختلف نعمتوں سے نوازا۔ پھر امام نے پورا غنچہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، پھر اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ کو مختلف قسم کی نعمات سے نوازا۔ پھر امام نے پورا تشت اس کے حوالے کر دیا، پھر اس نے شکر پروردگار ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنی مختلف نعمتوں سے مجھ کو نوازا۔ پھر امام نے اس کو پورا باغ عطا کر دیا۔ جب اس نے پورا باغ پایا تو اس نے اللہ کا شکر نہیں، پھر امام کا شکر ادا کیا کہ آپ کا بھی شکر ہے کہ آپ نے مجھ کو مختلف نعمتوں سے نوازا۔ جب اس شخص نے امام کا شکر ادا کیا تو امام نے وہیں پر ہاتھ روک لیا اور وہ شخص چلا گیا۔ اب جو پہلا والا شخص تھا اس نے ایک دم تعجب سے پوچھا، مولا، فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے بھی آپ سے کچھ مانگا تھا، اس نے بھی کچھ مانگا تھا، آپ نے صرف مجھ کو ایک انگور کا دانہ دے دیا، اس کو پورا باغ دے دیا۔ امام نے فرمایا، دیکھو، جب تم کو ایک انگور کا دانہ ملا تو تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور وہ جب تک شکر ادا کرتا گیا تو میں اس کو دیتا رہا، اور جب اس نے میرا شکر ادا کیا تو میں نے ہاتھ روک لیا۔ پھر امام کہتے ہیں اگر یہ قیامت تک بھی
اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تو میں اس کو قیامت تک عطا کرتا رہتا۔ تو یہ ہے جو شکر پروردگار روزی میں اضافے کا سبب ہے۔ اور یقیناً اگر کوئی انسان اس کی کبریائی کا اعلان کرے، اس کے آگے سر جھکائے، اس کی عبادات کو انجام دے، تو وہ خالق کائنات کی جس کی دولت میں، جس کی ثروت میں، جس کے دینے میں کوئی نقص نہیں پایا تو وہ کتنا عطا کر سکتا ہے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کو تخت و تاج ملا، حکومت مل گئی، سردار بن گئے مصر کے، تو ایک راستے سے گزر رہے تھے، اچانک جبریل حاضر ہوئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یوسف کیا اس راستے میں بیٹھے ہوئے شخص کو آپ پہچانتے ہیں؟ جناب یوسف نے اس شخص کو دیکھا، کہا نہیں میں اس کو نہیں پہچانتا۔ جبریل امین کہتے کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے، اس کے بعد اس شخص کو گلے لگایا اور اپنے دربار میں لے گئے، اس کو اپنی آدھی حکومت اس کو دے دی۔ اب جناب جبریل پاس میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے سمجھا شاید میرے دینے میں کوئی کمی ہے، نقص رہ گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے تمام دولت، تمام حکومت اس نوجوان کے نام کر دی۔ پھر جناب جبریل مسکرا رہے ہیں، پھر تعجب سے پوچھا جبریل کیا میرے دینے میں کوئی نقص ہے؟ کیا میں نے اس کو کم عطا کیا ہے؟ جناب جبریل کہتے نہیں، آپ نے یقیناً بہت عطا کیا ہے، لیکن آپ کی دولت میں، آپ کی ثروت میں کمی واقع ہو گئی، اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما جو پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے، جس کے دینے میں کہیں سے کہیں تک کمی نہیں ہو سکتی، جس کے دینے میں کہیں سے کہیں تک نقص نہیں پایا سکتا، اگر کوئی انسان اس کی کبریائی کا اعلان کرے، اس کے آگے سر جھکائے، اس کی عبادات کرے، تو وہ پروردگار کیا عطا نہیں کر سکتا؟ آپ صرف انسان ہیں تو آپ نے اتنا عطا کر دیا، تو جو خالق ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ کتنا عطا کرے گا؟ یقیناً اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے واجبات کو انجام دے، محرمات سے پرہیز کرے اور ہر نعمت پر، ہر روزی پر اس کا شکر بجا لائے، تو خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ لازیدنکم، میں تمہاری اس کم نعمتوں میں، اس کم روزی میں اضافہ کر دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تم کو عطا کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے طلب کرو، میں یقیناً تم کو عطا کروں گا، دے دوں گا۔ یقیناً انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کر کے، اس کے آگے سر جھکا کر کے دعا مانگے، تو یقیناً پروردگار عالم پوری کائنات کی دولت اس کے ہاتھوں میں رکھ دے گا۔ عزیزو، آخر میں بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو توفیق عطا کر کہ ہم تیری عبادت انجام دے اور تیرا شکر ادا کرتے رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع